الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ مقتدی کی اقسام ہم پڑھ رہے ہیں، تو مسبوق کے حوالے سے ہم نے کل بھی پڑھا ہے، اور میں یہ بھی بتا دوں کہ مسبوق وہ ہوتا ہے جو کچھ رکعتوں کے بعد ملے اور اس کے بعد پوری نماز امام کے ساتھ پڑھے۔ مسبوق اپنی فوت شدہ کی ادا میں منفرد ہے کہ پہلے ثنا نہ پڑھی تھی اس نے، یعنی جب وہ دوسری رکعت میں یا تیسری رکعت میں شامل ہوا تو اس نے ثنا نہیں پڑھی تھی، یعنی سبحانک اللہ اس نے نہیں پڑھی تھی، اس وجہ سے کہ اس وقت امام بلند آواز سے قرات کر رہا تھا یا امام رکوع میں تھا، اور یہ ثنا پڑھتا تو اس سے رکوع نہ ملتا، رکوع نکل جاتا، یا امام قعدہ میں تھا یعنی تشہد میں تھا، کسی وجہ سے پہلے نہ پڑھی تھی تو اب پڑھے، اور قرات سے پہلے تعوذ بھی پڑھے، یعنی اعوذ باللہ بھی پڑھے۔ یعنی جب وہ اپنی فوت شدہ رکعتیں پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا تو ثنا سے شروع کرے گا۔ مسبوق نے پہلی فوت شدہ پڑھ کر امام کی متابعت کی تو نماز فاسد ہو جائے گی، نماز نہیں ہوگی۔ یعنی مثال کے طور پر امام دوسری رکعت میں ہے تو مسبوق کی پہلی رہتی ہے، تو اگر وہ چاہتا ہے کہ پہلے جو میری رہتی ہے میں پہلے وہ پڑھ لوں اور اس کے بعد امام کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا تو نماز نہیں ہوگی۔ مسبوق نے امام کو قعدہ میں پایا یعنی تشہد میں پایا تو تکبیر تحریمہ سیدھے کھڑے ہونے کی حالت میں کرے، پھر دوسری تکبیر کہتا ہوا قعدہ میں جائے۔ رکوع اور سجود میں اگر امام کو پائے تو پھر بھی یہی حکم ہے، اگر پہلی تکبیر کہتا ہوا جھکا اور حد رکوع تک پہنچ گیا تو ان صورتوں میں نماز نہیں ہوگی۔ جب اس نے تکبیر کہنی ہے نیت باندھنے کے لیے تو تکبیر سیدھا کھڑا ہو کر کہے گا اور دوسری تکبیر کہتا ہوا امام کے ساتھ ملے گا، پہلی تکبیر میں جھک نہیں سکتا۔ مسبوق نے جب امام کے فارغ ہونے کے بعد اپنی شروع کی، جو بقیہ اس کی رکعتیں رہتی ہیں وہ شروع کی، تو حق قرات میں یہ رکعت اول قرار دی جائے گی، یعنی جتنی رہتی ہیں اس کی پہلی رکعتیں رہتی ہیں تو وہ اول رکعت قرار دی جائے گی، اور حق تشہد میں پہلی نہیں بلکہ دوسری، تیسری، چوتھی جو شمار میں آئے وہ ہوگی۔ مثلا 3 یا 4 رکعت والی نماز تھی، 3 یا 4 رکعت والی نماز میں ایک اسے ملی تو حق تشہد میں یہ جو اب پڑھتا ہے دوسری ہے، اب جو پڑھتا ہے اس کی دوسری ہے، لہٰذا ایک رکعت فاتحہ اور سورت کے ساتھ پڑھ کر وہ تشہد پڑھے گا، قعدہ کرے، کیونکہ وہ اس پر واجب ہے، اور اگر واجب یعنی فاتحہ یا سورت ملانا ترک کیا یعنی چھوڑ دیا، اس نے سورت یا سورت فاتحہ چھوڑ دی، اگر اس نے جان بوجھ کر چھوڑی ہے تو پھر تو اعادہ ضروری ہے، یعنی نماز لوٹانی پڑے گی، دوبارہ پڑھنی ہوگی، اور اگر غلطی سے چھوٹ گئی، بھول گیا
تو اسے سہو کہتے ہیں بھول جانے کو۔ تو اب وہ پھر اس کے بعد والی میں بھی فاتحہ کے ساتھ صورت میں ملائے اور اس میں نہ بیٹھے، پھر اس کے بعد والی میں فاتحہ پڑھ کر رکوع کر دے اور تشہد وغیرہ پڑھ کر نماز ختم کر دے۔ اگر جان بوجھ کر وہ سورۃ فاتحہ یا قرات چھوڑ دے گا تو نماز نہیں ہوگی، لیکن اگر جان بوجھ کر نہیں چھوڑی بلکہ غلطی سے چھوٹ گئی ہے تو اب سجدہ سہو کرنا پڑے گا، سجدہ سہو سے نماز ہو جائے گی۔ دو ملی ہیں یعنی 2 رکعتیں اس کو مل گئیں، 2 رکعتیں چلی گئیں، 2 جاتی رہیں تو ان دونوں میں قرات کرے، ایک میں بھی فرض قرات ترک کیا نماز نہ ہوگی۔ اگر قرات کیونکہ فرض ہے تو فرض قرات کو اگر اس نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو نماز نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب احباب کو دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔